لاہور ہائی کورٹ کی تاریخ میں پہلی بار خاتون جج چیف جسٹس کے عہدے پر فائز۔ جوڈیشل کمیشن پاکستان نے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹس کا تقرر 3 ججز کے درمیان ووٹنگ کے ذریعے ہوا۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس عالیہ نیلم کے نام زیر غور آئے۔ بیرون ملک سفر کرنے والے بھی ایکسائز کے ریڈار پر۔ امریکہ، کینیڈا، بزنس اور کلب کلاس کے ٹکٹ پر ایکسائز ڈیوٹی 1 لاکھ تک بڑھا دی گئی۔ یورپ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ٹکٹ پر 60,000 روپے اضافی ادا کرنا ہوں گے۔ دبئی، سعودی عرب، مڈل ایسٹ اور افریقی ممالک کے ٹکٹ پر ایکسائز ڈیوٹی میں 30,000 روپے بڑھائے گئے۔ بجٹ الفاظ کا گورکھ دھندا، ریلیف زیرو، فروغ تعلیم کے داموں کی کلائی بھی کھل گئی۔ بجٹ میں اسٹیشنری اشیاء بھی ٹیکس سے نہ بچ سکیں۔ اسٹیشنری آئٹمز پر 10% سیلز ٹیکس عائد۔ رنگین پینسل، سیٹس، پین، سیاہی، بال پین اور مارکرز کی خریداری پر بھی ٹیکس ادا کرنا ہوگا۔ شدید گرمی اور ہفت میں بجلی کی آنکھ مچولی، لیسکو کے ترسیلی نظام میں تکنیکی خرابیوں کی بھرمار، بوسیدہ اور اوور لوڈڈ ٹرانسفارمر جلنے لگے۔ متعدد علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ لیسکو میں بدعنوان عناصر کے خلاف گھیرا تنگ، چیف ایگزیکٹو انجینئر شاہد حیدر ان ایکشن۔ بجلی چوری میں ملوث مزید 12 اہلکار نوکری سے برخاست۔ اہلکاروں کو بجلی چوری میں سہولت کاری کرنے پر شوکاز نوٹس کا جواب جمع نہ کرانے پر برخاست کیا گیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے آفٹر شاکس، ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا۔ آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ فیڈریشن کا کہنا ہے کہ کرایوں میں اضافہ کرنا مجبوری ہے، ورنہ گاڑیاں بند کرنا پڑ جائیں گی۔ اسلام آباد جلاؤ گراؤ یا گولی کے لیے نہیں، اپنا حق لینے جا رہے ہیں۔ بجلی کے بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کے خلاف امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان میدان میں آ گئے۔ کہا عوام کو آئینی حق دلانے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اسلام آباد داخلے سے روکا گیا تو ہمارے پاس پلان B اور C موجود ہے۔ انہوں نے پیٹرول کی قیمت بھی بڑھا دی، گیس کی قیمت بھی بڑھا دی، ٹیکس بھی مزید لگا دیے، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی، ایک مڈل کلاس آدمی، متوسط طبقے کا آدمی، غریب اور متوسط طبقہ انہوں نے فارغ کر دیا۔ اور اب تعلیم کسی بھی ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے باشندوں کو جو اس ریاست اور حکومت کے تحت زندگی گزارتے ہیں اور وہ بنیادی ٹیکس ادا کرتے ہیں، تو پھر یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو برابر کی تعلیم ملے۔ یوٹیلیٹی سٹورز بھی عوام کو ریلیف دینے میں ناکام۔ سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قیمت اوپن مارکیٹ سے بھی زیادہ۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رجسٹرڈ خاندان مستفید، عام شہریوں کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا۔ ذخیرہ اندوزی کرنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، انفورسمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے قوانین اور رولز میں ترمیم کا جائزہ لیا۔ مریم نواز کا انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام کے لیے قانونی کارروائی جلد مکمل کرنے کا حکم۔ آٹے کی قیمت بڑھانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد لکھی رکن اسمبلی ہنا پرویز بٹ نے جمع کرائی۔ پنجاب میں گندم اور آٹا وافر مقدار میں موجود ہے۔ آٹے کی از خود قیمت بڑھانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ۔ کورونا سے نمٹنے کے نام پر خلافی قانون کروڑوں روپے خرچ ہونے کا انکشاف۔ اربن سیکٹر پلاننگ اینڈ مینجمنٹ سروسز یونٹ کے افسران نے زبانی ہدایات پر رقم خرچ کی۔
آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے معاملے کی جانچ کا حکم دے دیا۔ قائد اعظم تھرمل پاور کمپنی کے افسران کی نااہلی، قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان۔ انرجی ڈپارٹمنٹ کا رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھجوانے کا فیصلہ۔ کمپنی نے معاملہ ملکی سطح پر حل کرنے کے بجائے عالمی سطح پر حل کرنے کی کوشش کی۔ ناقص حکمت عملی کے باعث کیس بھی ہار گئی۔ افسران قومی خزانے سے برطانیہ کی سیر کے مزے لوٹتے رہے۔ نئے مالی سال کے 76 ترجیحی منصوبے۔ چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب کو سڑکوں کی تعمیر اور ہیلتھ کیئر کے منصوبوں پر بریفنگ دیں گے۔ ہاؤسنگ کے 2، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے 3 اور لوکل گورنمنٹ کا 1 منصوبہ شامل ہے۔ صوبائی وزیر چودھری شافی حسین سے صنعتکاروں کی ملاقات۔ پروونشل ہائی وے ٹیکس بورڈز آف مینجمنٹ کی تشکیل سمیت مختلف مسائل پر بات چیت کی گئی۔ پروونشل ہائی وے ٹیکس کے خاتمے کے لیے متعلقہ محکمے کو خط لکھنے پر اتفاق۔ چودھری شافی حسین نے کہا صنعتکاروں کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ ورکرز کے خلاف کارروائیوں پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بچر نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، ارکان کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا۔ بجٹ میں ہماری تجاویز کو رد کیا گیا۔ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر العظیم سے برطانوی پولیٹیکل کاؤنسلر زوئی ویئر کی ملاقات۔ فلسطین، کشمیر اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ امیر العظیم نے کہا فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ برطانیہ فلسطین اور کشمیر کے عوام کو حق دلانے کے لیے کردار ادا کرے۔ سابق نگران وزیر اعظم محمد میاں سومرو کی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما آصف ہاشمی سے ملاقات۔ دونوں سینئر رہنماؤں کی موجودہ ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ اسٹوڈنٹس کے لیے 20,000 بائکس فراہمی اسکیم۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی زیر صدارت اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس۔ بائکس فراہمی کو ممکن بنانے کے لیے کام جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا 10 جولائی کو اسٹوڈنٹس کو بائکس کا تحفہ دیں گے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہیڈ کوارٹر LDA افسران کی پروموشن میں رکاوٹ بن گئے۔ گریڈ 17 اور 18 کے 20 سے زائد افسران ACRs مکمل ہونے کے باوجود ترقی کے منتظر۔ ADG ہیڈ کوارٹرز نے پہلی سینیورٹی لسٹ کی موجودگی میں نئے لسٹ جاری کی۔ ساون وقت سے پہلے اپنے رنگ دکھانے لگا۔ گرمی کا زور تو ٹوٹا لیکن جھپس اور گھٹن کے احساس نے سانس لینا بھی محال کر دیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کی پیش گوئی۔ اربن فلڈنگ کا خطرہ، PDMA نے بھی الرٹ جاری کر دیا۔ مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر PGMA کا اہم فیصلہ۔ ڈائریکٹر PGMA کا صوبے بھر کے DCs کو مراسلہ۔ مونسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال خطرے بارے پمفلٹ اور بینرز لگانے کی ہدایت۔ DG LDA کا کنٹرولڈ ایکسیس کوریڈور بند روڈ منصوبے کا دورہ۔ طاہر فاروق نے پیکج 2 کے اطراف سروس روڈز پر جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ چیف انجینئر LDA اسرار سعید نے بریفنگ دی۔ DG LDA کا سروس روڈ پر ڈی سلٹنگ اور مرمت کا کام مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ جامعہ عروۃ الوثقی میں حرمت محرم اور غزوۃ المیہ کانفرنس۔ علامہ سید جواد نقوی اور سینیٹر سراج الحق سمیت تمام مکاتب فکر کے علماء کی شرکت۔ سربراہ تحریک بیداری امت مصطفیٰ علامہ سید جواد نقوی نے صدارت کی۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا غزہ کے جوان اسی طرح کامیاب ہوں گے جس طرح جالوت کے مقابلے میں خالی ہاتھ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی۔
محرم خون کا تلوار پر خون کی کامیابی کا مہینہ ہے کہ جب بھی تلوار اٹھتی ہے ظلم کی تلوار، اور اس ظلم کی تلوار کو اگر آپ شکست دے سکتے ہیں تو خون سے دے سکتے ہیں۔ یہ کربلا ہے اور یہ محرم کا پیغام ہے، اور آج کی کربلا غزہ ہے، اور اس غزہ میں بھی وہی قانون ہے کہ اس خون نے اس تلوار پر، اس بارود پر غالب آنے، اور آ گیا ہے غالب۔ محرم الحرام میں مجالس کے لیے SOPs جاری، محکمہ داخلہ پنجاب کی امام بارگاہوں اور مجالس کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت۔ ہر شخص کے CCTV فوٹیج بنائی جائے، پارکنگ مجالس سے 200 فٹ کی دوری پر بنانے کا حکم۔ محرم الحرام انتظامات، DC لاہور کا مختلف امام بارگاہوں اور جلوس روٹس کا دورہ، تیاریوں کا جائزہ لیا، جلوس منتظمین سے ملاقات کی، کہا تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، سول ڈیفنس خواتین ورکرز تعینات کرنے کی بھی ہدایت۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے فل پروف بنانے کا مشن، 3 ٹریننگ سینٹرز میں اسپیشلائزڈ کورس پر جانے والے 410 سب انسپیکٹرز کو واپس اضلاع میں بھجوا دیا گیا۔ ایڈیشنل IG ٹریننگ پنجاب کا مراسلہ جاری، سب انسپیکٹر محرم کی سیکیورٹی ڈیوٹیاں دیں گے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو ان ایکشن، بھکاری مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن، شہر میں گزشتہ ماہ 87 بھکاری بچوں کو ریسکیو کیا گیا۔ ضلعی دفاتر میں 499 بھکاری بچوں کو تحویل میں لیا گیا۔ چیئرپرسن سارہ احمد نے کہا بھکاری مافیا کے خاتمے تک ریسکیو آپریشن جاری رکھیں گے۔ DIG آپریشنز محمد فیصل کامران کا چینی قونصلیٹ کا دورہ، سفارت خانے کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، قونصلیٹ کی سیکیورٹی پر تعینات سنائپرز کو گرد و نواح میں کڑی نظر رکھنے کی ہدایت۔ ٹریفک قوانین کے خلاف ورزیوں میں لین لائن، سٹاپ لائن سرِ فہرست، سیف سٹی کیمروں میں 86,000 سے زائد خلاف ورزیوں کی نشاندہی، 12,000 شہریوں نے جان بوجھ کر ٹریفک سگنلز کی خلاف ورزی کی، 7,000 گاڑیوں نے اوور سپیڈنگ، 2,591 شہریوں نے ون وے ٹریفک کی خلاف ورزی کی۔ پولیو سے مکمل نجات، 2 قطروں کی دوری پر۔ انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز، پہلے روز شہر میں 3,78,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے، 5 روزہ مہم کے دوران 45 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے۔ یوم آزادی پاکستان کی تقریبات 1 اگست سے شروع ہوں گی، کمشنر لاہور کی زیر صدارت یوم آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس، تمام محکمے یوم آزادی کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کریں گے، لاہور میں آرٹس، کلچر، سپورٹس ہم نصابی تقریبات بھی ہوں گی۔ سپیریئر یونیورسٹی نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے، سپیریئر یونیورسٹی اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے درمیان MOU سائن کر لیا گیا، سیکریٹری جنرل ہاکی فیڈریشن رانا مجاہد علی خان اور رجسٹرار سپیریئر یونیورسٹی مدثر کامران نے دستخط کیے۔ MOU کا مقصد قومی، جونیئر اور سینئر ہاکی ٹیموں کے میدان سے باہر کی مہارت کو بڑھانا ہے۔ وقیر محمد میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ، بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں میاں شہباز اور میاں اشفاق فاتح رہے، دوسرے میچ میں مدثر ریاض ملک اور رانا عرفان کامیاب قرار پائے، تیسرے میچ میں ملک شبیر اور گوہر نفیس نے فتح سمیٹی۔